کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ سورہ مبارکہ واقعہ پارہ 27 زیادتی رزق و خیر و برکت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے تو خیر برکت بہت زیادہ ہوگی، اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے پر مداومت کرے تو فقر و فقا اس سے دور ہوگا۔ اس سورہ میں زیادتی حفظ و وسعت مال بھی شامل ہے۔ عسر ولادت، اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر لٹکانے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ مسہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ سورہ مبارکہ واقعہ آیت نمبر 1 تا 6۔ اور یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 تا 107۔ عیون الاخبار میں علی ابن نعمان سے منقول ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے مسے بہت زیادہ ہیں اور میں ان سے پریشان ہوں، مجھے ایسی چیز تعلیم فرمائیے کہ جو میرے لیے نافع ہو۔ تو حضرت نے فرمایا ہر مسہ کے واسطے 7 جو لے اور ہر جو پر 7 مرتبہ آیت مذکورہ بالا پڑھ کر دم کر، اور ہر جو کو ایک مسہ پر مس کرے، پھر کل جو ایک نئے کپڑے میں باندھ کر اس میں کوئی پتھر باندھ دے اور پانی میں کسی گڑھے میں ڈال دے۔ چاہیے کہ یہ عمل محاق ماء یعنی جب ماء ختم میں ہو 2-3 روز باقی رہ جائیں تو کیے جائیں۔ علی بن نعمان کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، 7ویں روز دیکھا تو مسے کا پتہ ہی نہیں تھا اور جلد ہتھیلی کی طرح صاف ہو گئی۔ درد سر، لا یصدعون عنها ولا ینزفون۔ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 19۔ درد سر کے لیے 3 مرتبہ آیت مذکورہ بالا پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ تخم ریزی، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 63-64۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کھیت بونے کا ارادہ ہو تو اپنی مٹھی میں بیج لیں اور قبلہ رخ ہو کر آیت مذکورہ بالا پڑھیں اور پھر کہیں اللہم اجعلہ حبا مبارکا وارزقنا فیہ السلام۔ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر اس بیج کو جو ہاتھ میں ہے بو دے۔ سورہ مبارکہ الحدید پارہ 27 رہائی از قید۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص قید ہو اور وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کرے تو رہائی ہوگی، اگر وہ سولی پر ہی کیوں نہ لٹکایا جا رہا ہو۔ حفاظت در جنگ، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے اوپر لٹکائے تو حالت جنگ میں اس پر تیر اور تلوار یا کوئی بھی آہنی ہتھیار اثر نہ کرے گا اور اس کا حامل جنگ میں قوی دل ہوگا۔ جسم سے ٹوٹا ہوا لوہا نکالنا، اگر جسم کے کسی حصے میں لوہا ٹوٹ کر رہ گیا ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے دم کرنے سے لوہا بغیر کسی تکلیف کے نکل آئے گا۔ حفظ از دشمن، جس شخص کے پاس یہ سورہ ہوگا اس کا دشمن اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ ورم، سرخی اور زخم، اس سورہ مبارکہ کے پانی سے ورم، سرخی اور زخم
دھوئے جائیں تو بحکم خدا صحت ہوگی۔ قد سمع اللہ، پارہ 28 سورہ مبارکہ مجادلہ۔ تسکین درد، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو ایسے بیمار پر پڑھیں جو درد و کرب سے بے چین ہو تو انشاءاللہ اس کو درد سے سکون ہوگا یہاں تک کہ سو جائے، اور اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ شفاء امراض، اگر اس سورہ کو مریض پر پڑھا جائے یا لٹکایا جائے تو بحکم خدا شفا یاب ہوگا۔ حفاظت دفینہ، اور اگر دفینہ پر پڑھیں تو وہ محفوظ رہے گا تعین کے نکالا جائے۔ حفظ بلیات، اور جو شخص رات میں اور دن میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کرے تو وہ ہر اس بلا سے محفوظ رہے گا جو اس گھر پر آتی ہے۔ حفاظت غلہ، اور اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اناج میں رکھے تو اناج ہر خرابی سے محفوظ رہے گا۔ مقہور دشمن، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 3 بار ایک مٹھی خاک پر پڑھ کر وہ خاک دشمن کی طرف اڑا دے تو وہ دشمن بحکم خدا مقہور ہوگا۔ شر ظالم، اور اگر اس سورہ مبارکہ کو کسی ظالم کے مقابلے میں پڑھے تو اس کے شر سے بحکم خدا محفوظ رہے گا۔ خواب پریشان، انما النجوى من الشیاطین انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، پارہ 28 سورہ مجادلہ، آیت نمبر 10۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص خواب وحشتناک دیکھتا ہو تو وہ جس پہلو پر سویا ہو اس کو بدل کر دوسرے پہلو پر سوئے اور آیت مبارکہ مذکورہ بالا اور یہ کلمات اُذْتُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَأَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَعِبَادُهُ الصَّالِحُونَ من شر ما رأیت من شر الشیطان الرجیم۔ سورہ مبارکہ حشر، حفظ بلیات، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو شب جمعہ میں پڑھے تو صبح تک ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ قضاء حاجات، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طلب حاجت کے لیے باوضو ہو کر 4 رکعت نماز بجا لائے اور ہر رکعت میں بعد سورہ حمد کے یہ سورہ مبارکہ پڑھے اور نماز تمام کر کے خدا سے حاجت طلب کرے تو انشاءاللہ اس کا ہر مطلب پورا ہوگا۔ نسیان و کن ذہنی، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو کسی شیشے کے برتن میں لکھ کر آب طاہر سے دھو کر پیے تو ذکاوت زیادہ ہوگی اور نسیان ختم ہوگا۔ قضاء حاجات و مہمات عظیمہ، فوائد القرآن میں ہے کہ ختم سورہ مبارکہ حشر بہت مجرب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ جو شخص قضاء حاجات اور مہمات امور عظیمہ کے لیے سورہ مبارکہ حشر کو 40 روز تک ہر روز 1 مرتبہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ مہم انجام ہوگی اور تمام امور آسان ہوں گے، مگر درمیان عمل میں ناغہ ہو جائے تو عمل ناقص رہ جائے گا۔ پھر سے عمل شروع کر کے بلا ناغہ 40 دن پورا کرے۔ بہرپن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم، پارہ 28 سورہ مبارکہ حشر، آیت نمبر 21 تا 24۔ ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کان کے بہرے پن کی شکایت کی۔ حضرت نے کان پر ہاتھ پھیر کر آیات مذکورہ بالا پڑھ کر دم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ درد، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آیات مذکورہ بالا درد پر 3 بار پڑھ کر مقام درد پر تھوکیں تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ مسح کے لیے ایک ٹکڑا نمک کا لے کر مسح سے چھوئے اور پھر اس ٹکڑے پر 3 مرتبہ آیات مذکورہ بالا پڑھ کر تندور میں ڈال کر چلے جائیں، انشاءاللہ مر جاتا رہے گا۔ ترقی حافظہ،
آیات مذکورہ بالا کو سفید پیالے پر لکھ کر آب باران سے دھو کر پینے سے ذہن اور حافظہ میں ترقی ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ پارہ 28 تحال۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر 3 دن تک متواتر اس سورہ کا پانی پیے تو مرض تحال سے اس کو نجات ہوگی اور اس میں درد اور زیادتی نہ ہوگی۔ حفاظت از کفار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ ممتحنہ آیت 5۔ جو شخص چاہے کہ کفار اس پر غالب نہ آئیں وہ بکثرت اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہے۔ سورہ مبارکہ صف پارہ 28۔ حفاظت در سفر۔ جو شخص بحالت سفر اس سورہ مبارکہ کی برابر تلاوت کرتا رہے وہ رہزنوں اور جملہ آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور بخیر و خوبی گھر واپس آئے گا۔ سورہ مبارکہ جمعہ وسوسہ شیاطین اور خوف دشمن۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کرے وہ وسوسہ شیطان اور خوف دشمن اور مکروہات زمانہ سے بحکم خدا محفوظ رہے گا۔ حفاظت مال و زراعت وغیرہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پارہ 28 سورہ مبارکہ جمعہ آیت 4۔ آیت مذکورہ بالا کو پڑھ کر روز جمعہ سیب پر کندہ کر کے زراعت یا مال یا کھلیان میں ڈال دے تو بحکم خدا وہ زراعت یا مال یا کھلیان تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مبارکہ منافقون پارہ 28۔ آشوب چشم، درد اور دنبل۔ آشوب چشم اور ہر قسم کے درد اور دنبل میں سورہ منافقون پڑھنا انتہائی مفید اور نافع ہے۔ سورہ مبارکہ تغابن۔ حفاظت از مرگ مفاجات۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کرے وہ بحکم خدا مرگ مفاجات سے محفوظ رہے گا۔ شر ظالم۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر بادشاہ یا حاکم کے پاس جائے تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ خوف سلطان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی بادشاہ یا حاکم سے خائف ہو اور وہ اس کے پاس اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر جائے تو خدا اس کو اس کے شر یا حاکم کے ظلم سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مبارکہ طلاق پارہ 28۔ توبہ نصوح۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کرے تو خدا اسے توبہ نصوح کرامت فرمائے گا۔ ختم مجرب برائے وسعت رزق۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ سورہ مبارکہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اس آیہ مبارکہ کا ختم وسعت رزق، زیادتی مال و حصول متاع دنیا کے لیے بہت مجرب ہیں۔ بے شمار اشخاص نے تجربہ کیا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحوالہ امیر المومنین علیہ السلام نقل کیا ہے کہ ابتدا اس عمل کی روز پنجشنبہ یا جمعہ یا 2 شنبہ سے کرے اور پنجشنبہ اور جمعہ سے بہتر ہے۔ چاہیے کہ 40 روز تک ہر روز 159 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے بعد نماز کے بغیر کمی و زیادتی کے، مگر 40 روز 40ویں روز 179 مرتبہ اس روز کے معمول سے 20 مرتبہ زائد پڑھے کہ مجموعہ سب کا 6380 مرتبہ ہوتا ہے جو مجموعہ آیہ کریمہ ہے۔ انشاءاللہ بعد ختم تکمیل یا درمیان میں ابواب فتح و کامیابی اس پر کشادہ ہوں گے، مگر لازم ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کرے اور لباس پاکیزہ پہنے اور 2 رکعت نماز حاجت بنیت استجابت دعا کے بجائے بنیت خالص اور اعتقاد پختہ اور آیت مبارکہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 40 روز عمل کرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو نہایت دلجمی اور اطمینان قلب سے کیا جائے اور تنہائی میں بجا لایا جائے اور درمیان عمل کسی سے کلام نہ کی جائے اور اپنے سر کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا جائے۔ انشاءاللہ قادر مطلق اس کو اتنا مال اور
اپنا غیب کے خزانوں سے کرامت فرمائے گا کہ حساب سے عاجز ہو جائے گا۔ دہ اول میں کامیابی اگر نہ ہو تو دہ ثانی و ثالث میں ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور اگر بالفرض ناکام رہے تو بدل نہ ہو اور از سر نو عمل شروع کر دے۔ عمل خواب برائے وسعت رزق، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ پارہ 28 سورہ طلاق آیت مبارکہ 7۔ جو شخص روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کاموں کا ارادہ کرے، اور شب جمعہ کی آدھی رات کو اٹھ بیٹھے اور 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ آیہ مذکورہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو رہے تو خواب میں اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وسعت رزق کے لیے کون سی تدبیر کرنی چاہیے۔